اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی دعا شروع کریں گے. سب کو میری طرف سے سلام. میں صوبیہ کافی عرصے سے چاہتی تھی کہ ہماری ٹیم آئے یہاں پہ، ہم مل کے خداوند کو جلال دے سکیں، لیکن خداوند کی جب مرضی ہوتی ہے کام وہی تب ہی ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا جب منصوبہ ہوتا ہے خدا اسی منصوبے کے تحت کام کرتا ہے. تو میں ضروری سمجھتی ہوں پہلے میں اپنی ٹیم کا تعارف کرواؤں، اس کے بعد میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی اپنی گواہی شیئر کروں گی. میری ٹیم میں میرے ساتھ موجود ہیں بھائی ٹیم ایمینوئل ہیں، یہ ورشپر ہیں، کمپوز کرتے ہیں، گیتوں کو لکھتے بھی ہیں. ان کے مشہور گیت ہیں جن میں یسوع جلال وکھرا، چاند سورج کی پرستش ہم نہیں کرتے. آج بھی ہم کچھ گیت ان میں سے گائیں گے. کسی تعارف کی محتاج نہیں، خدا انہیں ہر جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، مجھ سے باہر بھی استعمال کر رہا ہے. اور ساتھ ان کے موجود ہیں راشد کو آپ جانتے ہیں سب. ریسنٹلی انہوں نے سیمنری کمپلیٹ کی ہے، تو کلام کی خدمت میں یہ ہمیں لیڈ کریں گے. اور بہن فرزانہ ماجد ہیں، ان کو خدا نے یہ بھی سیمنری کر رہی ہیں اور ان کا بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے. خدا نے انہیں بہت سے توڑے بھی دیے ہیں اور آج یہ ہمارے ساتھ لیڈ کر رہی ہیں. پہلی دفعہ ہمارے یہاں پہ ہم آئے ہیں اور یہ تینوں بیٹیاں ہمارے ساتھ ورشپ کرتی ہیں. ملکہ ہے ہمارے ساتھ، اس کو خدا چرچ میں بھی اس کے کلیسیا ہے، چرچ میں بھی استعمال کرتا ہے اور باقی ہم جہاں پہ دوسرے لیتے ہیں. اور ہمارے بیٹے ہیں نریز، انہیں خدا نے اس قدر برکت دی ہے کہ وہ زبردست طریقے سے آپ کے سامنے ڈھولک کو پلے کر رہے ہیں. تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے، آپ پھر برکت کو ریسیو کریں. اور میں چاہوں گی کہ میں چھوٹی سی اپنی گواہی بھی شیئر کروں، کیونکہ میں جب میری شادی ہوئی تھی میں اپنے سسرال میں تھوڑا نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہی تھی، کیونکہ راشد آرمی میں تھے تو مجھے بڑا نا ٹف لگتا تھا. کبھی میں ادھر کبھی ادھر آنا جانا میرا لگا رہتا تھا. تو مجھے وہ ایسے ٹف لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا ہے، مطلب اکیلے رہنا اور وہ سارا کچھ بڑا مجھے نا لگتا تھا. میں زیادہ عرصہ یہاں رہتی، کچھ عرصہ میں سسرال میں رہتی، لیکن جب بھی آتی پھر سارے سمجھاتے کہ مطلب نہیں جانا چاہیے، اپنا گھر اپنا ہوتا بیٹوں کا. لیکن مجھے اس وقت اگر میں سوچتی تھی تو مجھے اپنے بہن بھائیوں کا، باپ کا رویہ یا بھائی کا رویہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے شاید یہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، میرے ساتھ پیار نہیں کرتے، اس لیے شاید یہ مجھے رکھنا نہیں چاہتے. لیکن آج اگر میں خدا سے بات کرتی ہوں، خدا میرے سے بات کرتا ہے تو خدا مجھ سے کہتا ہے کہ تیری تو شادی بھی پلاننگ سے ہوئی ہے. یہ جو رشتہ آیا تھا یہ ہماری طرف نہیں تھا آیا، یہ کسی اور طرف آیا تھا، لیکن خدا کی پلاننگ میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا تھا. خدا نے مجھے بچانا تھا. اور میں سمجھتی ہوں جیسے یونا نبی تھا، وہ بھاگ رہا تھا، کبھی ترسیس کو جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، لیکن خدا کی پلاننگ میں ترسیس کو جانا نہیں تھا. خدا کی پلاننگ میں تھا کہ وہ نینوا شہر کو بچائے. اور ایسے ہی میں بھی بھاگ رہی تھی، خدا سے جان چھڑا رہی تھی. میں کہہ رہی تھی کہ نہیں، لیکن خدا میری لیے ایک قسم کا وہ گھیرا جیسے تنگ کر رہا تھا کہ نہیں، وہ جگہ میں نے تیرے لیے رکھی ہے، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے رکھا ہے میں اس وہیں پہ رکھوں گا اور تیرے وسیلے سے میں بہتوں کو بچاؤں گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج خدا نے مجھے یہاں سے یہاں کھڑا کیا ہے اور میں اپنے گھرانے کے نجات کا سبب بنی ہوں. اور میرا ایمان ہے کہ میرا گھرانہ آج بے شک خدا ان کا شکر گزاری کرتی ہوں کہ وہ نجات یافتہ ہو چکا ہے، اور جو رہ گئے ہیں انہیں بھی خدا اپنے جلال کے لیے کھڑا کرے گا. اور کوشش کریں، اگر خدا آپ کو جس راہ پہ چلانا چاہتا ہے اس سے کبھی نہ ہٹے. بے شک آپ کو مشکلات لگ رہی ہیں، مشکل لگ رہی ہے، ٹف لگ رہا ہے، لیکن اگر خدا کی پلاننگ میں وہ بات ہے، اگر آپ کو ایک کو خدا کھڑا کر کے بہتوں کی نجات کا سبب بنانا چاہتا ہے تو کبھی نہ بھاگیں. میری اس گواہی سے خدا ان کے نام کو جلال ملے اور آپ